نئے عہد نامے میں سے پولس رسول کا افسس کی کلیسیا کے نام خط اور اس کا 5واں باب اور اس کی 22ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک یعنی 33ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ اور یہاں پر جو لکھا ہے 5ویں باب کی 22ویں آیت سے، اے بیویو اپنے شوہروں کی ایسی تابع رہو جیسے خداوند کی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کا سر ہے اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔ لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اے شوہروں اپنی بیویوں سے محبت رکھو جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو اس کے واسطے موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو کلام کے ساتھ پانی سے غسل دے کر اور صاف کر کے مقدس بنائے اور ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی اور ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو۔ اسی طرح شوہروں کو لازم ہے کہ اپنی بیویوں سے اپنے بدن کی مانند محبت رکھیں۔ جو اپنی بیوی سے محبت نہیں رکھتا وہ اپنے آپ سے محبت نہیں رکھتا، کیونکہ کبھی کسی نے اپنے جسم سے دشمنی نہیں کی بلکہ اس کو پالتا اور پرورش کرتا ہے جیسے کہ مسیح کلیسیا کو، اس لیے کہ ہم اس کے بدن کے عضو ہیں۔ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا اور وہ دونوں ایک جسم ہوں گے۔ یہ بھید تو بڑا ہے لیکن میں مسیح اور کلیسیا کی بابت کہتا ہوں۔ بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ جیسا کہ افسیوں کے خط کے آغاز میں ہی میں نے بتایا اور میں بار بار اس لیے بتاتا ہوں، اس کو ریوائز کرواتا ہوں تاکہ یاد رہے کہ اس خط میں سب سے جو پہلے خدا کا بندہ جس بات پر پہلے حصے میں زور دیتا ہے وہ یہ ہے کہ یسوع مسیح پر ایمان لانے سے ہمیں نئی زندگی ملی ہے۔ یہ ہماری اپنی کوششوں سے نہیں ہے، ہم اپنی کسی بھی راست بازی کو خدا کے سامنے لے جا کر یہ نہیں کہہ سکتے خدا ہم نے دنیا میں بڑے اچھے کام کیے تھے لہٰذا آپ مجھے جنت میں جانے دیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم خدا کی بادشاہی میں داخل کیے گئے ہیں تو مسیح یسوع پر ایمان لانے کی وجہ سے، اور جب مسیح پر ایمان لائے ہیں تو ہماری پرانی زندگی جو گناہ والی تھی، جس میں ہماری خواہشات، ترجیحات اور عادات سارا کچھ فرق تھا، اب وہ تبدیل ہوا اور ہم نئی زندگی میں داخل ہو گئے، ایسی زندگی جو یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں ملی ہے۔ اب جب ہمیں نئی زندگی مل گئی تو پھر ہم نیا معاشرہ بن جاتے ہیں اور نئے معاشرے میں نئے اصول ہیں جو اب تک ہم سیکھتے رہے، اور اب ہم اس خط کے آخری حصے میں داخل ہوتے ہیں جہاں پر نئے ریلیشن شپ کی بات ہے، نئے تعلقات کی بات ہے کہ اب آپ نے اپنے جو ریلیشنز ہیں، تعلقات ہیں، وہ کس طرح کے رکھنے ہیں۔ اب یہ یاد رکھیے گا کہ خداوند یسوع مسیح میں ہم سب ایک ہیں، لکھا ہے نہ کوئی مرد رہا نہ کوئی عورت، نہ کوئی آزاد، نہ غلام، نہ یہودی، نہ یونانی، ہم سب مسیح یسوع میں کیا ہے؟ ایک ہے۔ لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو دنیاوی رشتے ہیں ہم ان کی جو اہمیت ہے یا ان کی جو ان کا جو مقام ہے اس کو نہ سمجھیں۔ کبھی کبھی لوگ بہت روحانی ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں مسیح سارے اسی بھن بھرا ہوا،
वो बड़ों को भी भाई कह रहे होते हैं। अब कोई हमारे वालिद की उम्र का भी हो ना तो उसको कहते हैं भाई जी के साथ मिलकर दुआ करेंगे, या फलां बहन के साथ मिलकर दुआ करेंगे। तो हमें ये याद रखना है, ये जज्बाती है या रूहानियत जो है ना, ओवर स्पिरिचुअलिटी, कि हम जरूरत से ज्यादा रूहानी हो जाते हैं और जो दुनियावी ताल्लुकात हैं, रिश्ते हैं, हम उनको भूल जाते हैं। खुदा का बंदा पौलुस तीमुथियुस को कहता है कि जो बुजुर्ग हैं उनको बाप जानकर, जो बुजुर्ग खवातीन हैं उनको माँ जानकर, जो जवान खवातीन हैं उनको कमाल पाकीज़गी से बहन जानकर नसीहत कर। तो क्या मतलब है? वो कह रहा है कि आपके दुनिया में भी रिश्ते हैं। तो कभी कभी है ना, हम लीड करते हुए भी हमें इन चीज़ों का सोचना है कि अगर कोई हमसे उम्र में बहुत छोटा है, हम उसको बेटा या बेटी भी कह सकते हैं। अगर हमसे उम्र में कोई बहुत ज़्यादा बड़ा है तो हम उसको अंकल या आंटी भी कह सकते हैं। हाँ, हम उसी में सब हैं एक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो दुनियावी रिश्ते हैं इनको भी हमें समझना है, क्योंकि बाइबल इनके बारे में बयान करती है। बाइबल एक फैमिली सिस्टम इंट्रोड्यूस कराती है, और ये याद रखिएगा कि किसी भी मुनज़्ज़म सिस्टम के अंदर दो चीजें बड़ी अहम होती हैं। एक है इख्तियार, जो कुछ लोगों के पास होता है। दूसरी है ताबेदारी। इसका मतलब यह है कि जिनके पास इख्तियार है आपने उनके ताबे रहना है। अगर हम कहें कि किसी जगह पर कोई इख्तियार ना हो किसी के पास, सारे बराबर हैं, हम हैं मसीह में सारे बराबर, लेकिन एक सिस्टम को मुनज़्ज़म रखने के लिए बाइबल भी हमें कहती है, और दुनिया में भी आप देखें तो क्या होता है, कुछ ऐसे हैं जिनके पास अथॉरिटी है, उनके पास इख्तियार है। अब मुल्क का भी निज़ाम देख लें, इसी तरह चलता है। और बाइबल मुक़द्दस कहती है कि हर हुकूमत खुदा की तरफ से है, चाहे वो कितनी ही करप्ट क्यों ना हो, कितने ही ऐसी हुकूमत क्यों ना हो जिससे लोग खुश नहीं हैं, लेकिन हुकूमत का ना होना ये बहुत खतरनाक है। चले बुरी सही, लेकिन हुकूमत होनी चाहिए, ये बाइबल का असूल है। क्योंकि जहां पर कोई हुकूमत नहीं है, कोई अथॉरिटी वाला शख्स नहीं है, वहां पर सारे लोग अपनी अपनी मर्जी करते हैं, और फिर कोई जो है वो उस मुआशरे में अमन नहीं रह सकता, है ना, जहां पर सारे अपनी अपनी मर्जी कर रहे हैं। और बाइबल मुक़द्दस में हमें एक ऐसे मुआशरे का जिक्र मिलता है कि जब इस्राएल में कोई काजी नहीं था, कोई बादशाह नहीं था, कोई लीड करने वाला नहीं था, तो जिसको जो अच्छा लगता था वो कर लेता था। वो कहते ठीक है। फिर बड़ी डिस्टर्बेंस थी। क्यों? किसी को इख्तियार नहीं दिया, किसी के पास कोई अथॉरिटी नहीं है। लेकिन नए अहदनामे में हम देखते हैं कि खुदा ने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया जिसमें अथॉरिटी भी है और ताबेदारी भी है। इसका मतलब यह कि सबके पास इख्तियार नहीं है, लेकिन जिनको इख्तियार दिया गया है उनकी ताबेदारी करना बहुत जरूरी है। और ये ताबेदारी और इख्तियार का जो एक तरह से कॉन्सेप्ट है, ये हमें खुदा की जात में नजर आता है। जब हम कुरिन्थियों की कलीसिया को पौलुस रसूल का लिखा गया खत पढ़ते हैं, उसका 11वां बाब, तो उसकी दूसरी आयत में बताया गया है कि हर औरत का जो सर है वो कौन है? मर्द है। हर मर्द का सर कौन है? मसीह है। और मसीह का सर कौन है? खुदा बाप। देखिए, अगर खुदा बाप और बेटा एक सिस्टम में रह के चलते हैं, कि यीशु मसीह क्या करता है? बाप की ताबेदारी करता है। वो समझता है कि रूहियत में वो बराबर है, लेकिन फिर भी बाप हेड है और बेटा क्या कर रहा है? उसकी ताबेदारी कर रहा है। अब अगर नीचे आए तो मसीह हेड है और कलीसिया मसीह की क्या करती है?
تابعداری کرتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جس کے پاس اختیار ہے اور کوئی دوسرا گروپ ہے جو تابعداری کر رہا ہے۔ اسی طرح جب فیملی سسٹم کو دیکھتے ہیں تو خدا کا بندہ پالوس کہتا ہے کہ جو مرد ہے وہ سر ہے، سربراہ ہے، وہ ہیڈ ہے۔ ہیڈشپ جو ہے، سربراہی جو ہے، وہ خدا نے مرد کو دی ہے۔ اور اس کی وجہ کیا بائبل بتاتی ہے؟ اس لیے جب خدا کا بندہ پالوس تیموتھیوس کو خط لکھتا ہے، تیموتھیوس اس کا شاگرد تھا، یہ کوئی کلیسیا کا نام نہیں تھا۔ ہمیں یہ بھی فرق سمجھنا ہے کہ کچھ خط اس نے لکھے کلیسیاؤں کو، کچھ لکھے اس نے شخصیات کو، ہے نا۔ تو جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے، ہے نا۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے جی فلیمون کی کلیسیا کے نام خط، وہ فلیمون شخص ہے جس کو پالوس نے خط لکھا ہے، تیموتھیوس شخص ہے، اس کا شاگرد ہے۔ افسس شہر تھا جس کی کلیسیا کو اس نے خط لکھا، ہم کہتے ہیں افسیوں کی کلیسیا کو۔ تو کلیسیا کے خط بھی ہمیں فرق سمجھنا ہے شخصیات کے۔ تو تیموتھیوس کو جب وہ خط لکھتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ وہاں پر بات ہے کلیسیا میں سکھانے کے حوالے سے۔ تو خدا کا بندہ پالوس جب اس بڑے اہم موضوع پر بات کرتا ہے تو دوسرے باب میں وہ کہتا ہے 11ویں آیت سے کہ عورت کو چپ چاپ کمال تابعداری سے سیکھنا چاہیے، اور میں اجازت نہیں دیتا کہ عورت سکھائے یا مرد پر حکم چلائے، بلکہ چپ چاپ رہے۔ اور پھر 13ویں آیت میں اس کی ریزن بتائی گئی ہے کیوں عورت کو تابعداری کرنے کا کہا گیا۔ یہ تعلیم کسی انسان کی اپنی ذاتی تعلیم نہیں ہے، پالوس بتا رہا ہے خدا کے پاک روح کی تحریک سے، اور وہ اس کی ریزن بتاتا ہے کہ کیوں مرد کو سربراہ بنایا گیا ہے۔ 13ویں آیت میں لکھا ہے کیونکہ پہلے آدم بنایا گیا، اس کے بعد ہوا۔ ایک تو یہ وجہ ہے، دوسری وجہ 14ویں آیت میں بتائی گئی ہے اور آدم نے فریب نہیں کھایا بلکہ عورت فریب کھا کر گناہ میں پڑ گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدم نے گناہ نہیں کیا تھا، وہ بھی ساتھ شامل تھا، لیکن اس گناہ کو لیڈ کون کر رہی تھی؟ پہل کس نے کی؟ ہے نا، ہوا نے۔ تو یہ وجہ ہے خدا کے کلام کے مطابق جس وجہ سے مرد کو ایک مطلب خاندانی سسٹم کو منظم رکھنے کے لیے خدا نے مرد کو سربراہ کی حیثیت دی۔ اور عورت کے لیے کیا ہے کہ اے بیویوں اپنے شوہروں کی کیا کرو؟ تابعداری، ہے نا۔ تو جو بات ہم کر رہے تھے کہ کسی بھی سسٹم کو چلانے کے لیے اختیار بھی ہے اور تابعداری بھی ہے۔ ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اگر روزگار کی نعمت اور برکت خدا نے ہمیں دی ہے تو یہاں پر بھی آپ یہی دیکھتے ہیں نا، کچھ لوگ ہیں جن کے پاس اختیار ہے، کچھ ہیں جنہوں نے اس اختیار کی کیا کرنی ہے؟ تابعداری کرنی ہے۔ اور اگر تابعداری کرنے والے تابعداری نہ کریں تو دنیا کا نظام نہیں چل سکے گا، ڈسٹربنس ہوگی۔ تو ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ خدا کا کلام جب نئے رشتوں کی بات کر رہا ہے خاندانی زندگی میں، تو بیویوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کی تابعداری کریں۔ اور کیسی تابعداری؟ یہ نہیں کہ جیسے ان کا اپنا دل کرتا ہے، بلکہ جیسے وہ خداوند کی تابعداری کرتی ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے کہ سارا ابراہیم کو کیا کہہ کر پکارتی تھی، ہے نا، وہ گویا اس کے لیے خدا کی حیثیت ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا اچھا لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ جو شوہر ہے وہ مجازی خدا ہوتا ہے نا، حقیقی خدا تو وہی خدا ہے نا۔ اور ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ کیوں اس کو خدا، کیوں سارا ابراہیم کو خدا کہتی تھی، حالانکہ خدا کو ہی خدا کہنا چاہیے۔ اس کو اپنے شوہر کو خداوند کہتی تھی تو اس کی ایک وجہ تھی، یہ چل کر ہم دیکھیں گے۔ تو جو بات سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک بیوی کے لیے شوہر کی تابعداری کرنا ایسے ہی ضروری ہے جیسے وہ مسیح کے تابع ہے۔ اور اگر بیوی شوہر کی تابعداری نہیں کر رہی اس کا مطلب وہ خداوند کی تابعداری نہیں کر رہی، کیونکہ شوہر بیوی کا سر ہے جیسے مسیح کلیسیا کا سر ہے، اور وہ خود بدن کا بچانے والا ہے۔
اور لکھا ہے 24ویں آیت میں، لیکن جیسے کلیسیا مسیح کے تابع ہے ویسے ہی بیویاں بھی ہر بات میں اپنے شوہروں کے تابع ہوں۔ اس موضوع پر جب خدا کا بندہ پطرس خط لکھتا ہے تو اس نے بھی اس کو بیان کیا۔ تیسرے باب میں، پہلے پطرس کے تیسرے باب میں، پچھلے سال ہم نے اس خط کو بھی سیکھا تھا، تو وہ کہتا ہے کہ بیویوں کے لیے لازم ہے کہ وہ شوہر کی تابعداری کریں، اور یہاں تک کہ اگر وہ بے ایمان بھی ہے، اگر وہ خدا سے پیار نہیں بھی کرتا، اگر وہ زندہ خدا کی پہچان نہیں بھی رکھتا، کیونکہ اس دور میں ایسا ہوا کہ کچھ اس طرح کی صورتحال بنی۔ آپ فرض کریں میاں بیوی دونوں وہ مسیح کو نہیں جانتے، دونوں غیر قوم سے ہیں، لیکن بیوی نے مسیح کو قبول کر لیا اور شوہر ابھی تک وہ غیر نجات یافتہ ہے، تو خدا کا بندہ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ ابھی بھی غیر نجات یافتہ ہے یا غیر قوم سے تعلق رکھتا ہے تو آپ نے پھر بھی اس کی تابعداری کرنی ہے۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ وہ اجازت دیتا ہے کہ مسیحی لڑکی جو ہے وہ غیر قوم شخص سے شادی کر لے، یا کوئی مسیحی لڑکا غیر قوم عورت سے شادی کر لے، نہیں، یہ نہیں تھا وجہ یہ تھی کہ وہ پہلے سے شادی شدہ تھے اور اب ان میں سے بیوی مسیح پر ایمان لے آئی ہے، تو اب وہ کہہ رہے کہ نہیں، اس کو چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر وہ بے ایمان ہے، اگر وہ خدا سے نہیں ڈرتا، اگر اس کی زندگی میں گناہ ہے، کوئی کمی ہے، کمزوری ہے، پھر بھی آپ نے اس کی تابعداری کرنی ہے۔ یہ خدا کے کلام کی بڑی اہم سچائی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں پر حقوق نسواں کی، یعنی خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے، دنیا میں بہت سارے ابھی ایسے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، ایسی تعلیمات ہیں کہ نہیں، عورت بالکل مرد کے برابر ہے، لہذا عورت کو بالکل اپنے شوہر کی تابعداری نہیں کرنی چاہیے، اور اس کو وہ آزاد ہے کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارے۔ تو یاد ہوگا چند سال پاکستان میں یہ ایک بڑی تحریک چلی، اور اس کے پیچھے سوچ یہی تھی کہ جو خواتین ہیں وہ آزاد ہیں، آزاد ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ شوہر کی تابعداری میں نہیں ہے، یا اگر کوئی غیر شادی شدہ ہے تو وہ اپنے ماں باپ کی تابعداری میں نہیں ہے۔ ہم مسیح میں ہیں سب برابر، ہم کو برابر نجات ملی ہے، ہم نے برابر آسمان کی بادشاہی میں جانا ہے، لیکن جو سسٹم، فیملی سسٹم خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اس کو سمجھنا ہے۔ اور اگر خدا کا کلام صرف بیویوں کو بہت کچھ کہے اور شوہروں کو نہ بتائے تو یہ بھی ناانصافی ہے۔ تو خدا کے کلام میں شوہروں کو، اگر بیویوں کے بارے میں 3 آیات ہیں تو شوہروں کے بارے میں تو بہت زیادہ پھر آگے آیات ہیں جن کو ابھی ہم چل کر دیکھیں گے۔ 25ویں آیت سے خدا کا کلام شوہروں سے مخاطب ہے کہ اے شوہروں، اپنی بیویوں سے محبت رکھو۔ اب یہاں پر 3 طرح سے 3 مثالیں دے کر بتایا گیا ہے کہ شوہر نے بیوی سے محبت رکھنی ہے۔ نمبر 1، جیسے مسیح نے کلیسیا سے رکھی ہے، اور مسیح نے کیسی محبت کلیسیا کے ساتھ رکھی کہ اس نے صلیب پر اپنی جان قربان کی۔ یہ مسیح کی محبت ہے کہ وہ، جیسے لکھا ہے نا کہ جیسے شوہر وہ اپنے جسم سے دشمنی نہیں کرتا، وہ اپنے جسم کو پالتا ہے، پرورش کرتا ہے، تو مسیح کلیسیا کی کیا کر رہا ہے؟ پرورش کر رہا ہے، مسیح کلیسیا کی نگہداشت کر رہا ہے، مسیح کلیسیا کی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ ایک شوہر کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی فیملی کی، اپنی بیوی کی نگہداشت کرے، حفاظت کرے، اس کو، اس کی پرورش کرے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھے، کیونکہ مسیح کلیسیا کے ساتھ ایسا کر رہا ہے۔ اور پھر نمبر 1 بتایا گیا کہ جیسے مسیح نے کلیسیا سے محبت کی ہے ویسی کرنی ہے 25ویں آیت میں۔ پھر 28ویں آیت میں ہے کہ جیسے ہم اپنے بدن سے محبت رکھتے ہیں۔ پہلی محبت کس طرح کی؟ جیسے مسیح نے کلیسیا سے کی ہے۔ دوسری،
28ਵੀं आयत में लिखा है कि इसी तरह शोहरों को लाजम है कि अपनी बीवियों से अपने बदन की मानत मोहब्बत रखें। और लिखा है जो अपनी बीवी से मोहब्बत रखता है वो अपने आप से मोहब्बत रखता है, क्योंकि कभी किसी ने अपने जिस्म से दुश्मनी नहीं की। यहाँ पर दुश्मनी के लिए लफ्ज एक और तर्जुमे में बड़ा खूबसूरत लफ्ज है कि नफरत। किसी ने अपने जिस्म से नफरत कभी नहीं की। एक शौहर को इजाजत नहीं है कि वो अपनी बीवी से नफरत करे। जिस तरह हम अपने जिस्म से नफरत नहीं कर सकते, इसी तरह एक मसीही शौहर अपनी बीवी से नफरत नहीं कर सकता। और लिखा है कि बल्कि उसको पालता और परवरिश करता है। और फिर तीसरी जो मिसाल दी गई वो ये है कि जिस तरह अपने आप से, और उसका जिक्र 33वीं आयत में मिलता है कि बहरहाल तुम में से भी हर एक अपनी बीवी से अपनी मानद मोहब्बत रखे। जैसे जिस तरह अपने आप से मोहब्बत रखते हैं उसी तरह अपनी बीवी से भी मोहब्बत रखें। शौहरों के लिए बीवियों को मोहब्बत रखने का हुक्म एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार दिया गया और मुख्तलिफ तरीकों से। नंबर 1 जैसे मसीह कलीसिया से मोहब्बत रखता है। नंबर 2 कि जिस तरह हम अपने बदन से मोहब्बत रखते हैं। और तीसरी जैसे हम अपने आप से मोहब्बत रखते हैं वैसी ही मोहब्बत बीवियों से करनी है। यहाँ पर मसीह की जो मोहब्बत है उसको बड़े खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया है 25वीं, 26वीं और 27वीं आयत में। इसमें बताया गया कि मसीह ने माजी में हमारे लिए क्या किया है, पास्ट में, गुजरे हुए ज़माने में। 25वीं आयत में लिखा है दूसरे हिस्से में कि जैसे मसीह ने भी कलीसिया से मोहब्बत करके अपने आप को उसके वास्ते मौत के हवाले कर दिया। ये माजी में हो चुका है कि मसीह खुदावंद ने उस मोहब्बत में अपने आप को मौत के हवाले कर दिया, सलीब पर अपनी जान कुर्बान की। न सिर्फ वो माजी में हमसे मोहब्बत रखता था, हमारे प्रेजेंट में भी, हमारे हाल में भी वो हमसे मोहब्बत रखता है, हमारे आज में भी वो हमसे मोहब्बत रखता है। और 26वीं आयत में उसका जिक्र है ताकि उसको कलाम के साथ पानी से गुस्ल देकर साफ करके मुकद्दस बनाए। पानी के साथ गुस्ल से मुराद है बपतिस्मा, और फिर कलाम के साथ, खुदा का कलाम हमारी कांटी छांटी करता है, हमारी तकदीस होती है। हम में से कोई भी शख्स परफेक्ट नहीं है, हम सब बेशुमार खताओं और गलतियों के साथ साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन खुदा का पाक रूह है जो अपने कलाम के जरिए से हमारी काटी छांटी करता है, हमारी कमजोरियां, गलतियां और गुनाह और खताएं हम पर जाहिर करता है कि कहां पर अभी तक हम में कमियां हैं। तो ये मसीह की मोहब्बत है कि वो हमारी काट छांट करता है। क्योंकि अगर किसी भी दरख्त की काट छांट ना की जाए तो इसका मतलब है कि इस दरख्त का कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। अक्सर आप देखते हैं यहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज ने अपने घर के बाहर वो बाड़ लगाई है, और अगर आप किसी घर के पास से गुजरे हैं और बड़ी खूबसूरत बाड़ की काट छांट हुई है तो इसका मतलब है कि कोई है इसका ख्याल रखने वाला। लेकिन अगर आप किसी बाड़ को या झाड़ियों को बेतरतीब बड़ा हुआ देखेंगे तो हम फौरन समझते हैं कि हाँ किसी ने लगाया तो है लेकिन इसका कोई ख्याल नहीं रखता। और अगर कोई ख्याल रखता तो फिर इसकी काट छांट करता, इसको गलत बढ़ने से काटता, रोकता। खुदा का कलाम हमारी काट छांट करता है। यूहन्ना की अंजील के 15वें बाब में लिखा है कि वो आप जहां पर मिसाल है ना कि मैं दरख्त हूं और तुम मेरी, है ना, मैं अंगूर का हकीकी दरख्त हूं, तो डालियों की काट छांट होती है। वहां पर लफ्ज़ है कि पाक किए जाते हो। पाक से मुराद यही है कि जो गैर जरूरी तौर पर हम इधर उधर जा रहे हैं उसकी काट छांट की जाए। तो ये मसीह की मोहब्बत है कि वो कलाम के जरिए से हमारी काट छांट करता है। इसका मतलब वो है हमारा ख्याल रखने वाला। अगर हमारी काट छांट होती है, अगर हम किसी बात से रोका टोका जाता है तो इसका मतलब है कि इस बात का सबूत है कि कोई है हमारा ख्याल रखने वाला, वरना बेतरतीब बढ़ जाएंगे। हम देखने में
ٹھیک نہیں لگیں گے. مسیح اس لیے کلام کے ذریعے سے کلیسیا کی کانٹ چھانٹ کرتا ہے. دیکھیں آزاد معاشروں میں کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو دل کرتا ہے کریں، لیکن مسیحی معاشرے میں ایسی اجازت نہیں دی جاتی کہ آپ کا جو دل کرتا ہے کریں. اگر روکا جاتا ہے، پابندیاں لگائی جاتی ہیں. مسیح ہم پر پابندیاں لگاتا ہے کہ آپ نے گناہ کی راہ پر نہیں چلنا. اس کا مطلب ہے کہ مسیح ہماری بہتری چاہتا ہے، اس لیے وہ ہمارے روکتا ہے. وہ ہماری تقدیس کرتا ہے، وہ ہمیں صاف کرتا ہے. یہ اس کی محبت ہے. اور مسیح کی کانٹ چھانٹ کے کئی طریقے ہیں. کبھی کبھی وہ پیار سے، کبھی غصے سے، کبھی بیماریوں میں ڈال کر، کبھی آزمائشوں میں ڈال کر، کبھی محرومیوں میں ڈال کر. وہ کئی طریقوں سے ہماری کانٹ چھانٹ کرتا ہے. یہ اس کی محبت ہے آج بھی ہمارے لیے کہ جس سے وہ محبت رکھتا ہے اس کو تنبیہ کرتا ہے. لیکن جس کو بیٹا بنا لیتا ہے کیا کرتا ہے؟ انہوں فری چھاڑ دیتا ہے کہ نہیں ہونے میرا بیٹا ہے تو بس سیاہ کرے سفید کرے ٹھیک ہے، انہوں کھلی چھٹی نہیں. دیکھا اس کو وہ کوڑے بھی لگاتا ہے. کیوں؟ یہ اس کی محبت کی پیک ہے کہ وہ کوڑے اس لیے لگاتا ہے تاکہ یہ غلط اور بے ترتیب نہ بڑھ جائیں، بلکہ وہ چاہتا ہے یہ ڈسپلن میں رہیں. اور مسیح کی محبت نہ صرف ماضی میں بلکہ پریزنٹ میں بھی، اور پھر ان فیوچر بھی، مستقبل میں بھی اس کی محبت ہے. اور اس کا ذکر ہمیں 27ویں آیت میں ملتا ہے. لکھا ہے کہ ایک ایسی جلال والی کلیسیا بنا کر اپنے پاس حاضر کرے جس کے بدن میں داغ یا جھری یا کوئی ایسی چیز نہ ہو بلکہ پاک اور بے عیب ہو. مستقبل میں مسیح ہمیں ایک ایسی کلیسیا کے طور پر دیکھتا ہے، ایک ایسی دلہن کے طور پر دیکھتا ہے جس دلہن میں کوئی آرٹیفیشل بیوٹی نہیں ہے. آج کے دور میں ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے کاسمیٹکس کی، جو مدد کرتی ہے کہ آپ جس طرح کے بھی ہیں ان کا استعمال کر کے آپ اچھے، لیکن وہ شاید ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، صرف مختلف ایونٹس کے لیے. اس کے بغیر آپ کے داغ بھی نظر آتے ہیں، اس کے جھریاں بھی نظر آ سکتی ہیں، اور کوئی اور ایسی کمی ہے تو وہ بھی نظر آ سکتی ہے. لیکن مسیح ہمیں ایک ایسی کلیسیا بنانا چاہتا ہے جس میں کوئی داغ دھبا یا جھری نہیں ہے. وہ آرٹیفیشل طور پر صرف اوپر سے ہمیں ٹپ ٹاپ نہیں کرنا چاہتا، چاہتا باطنی طور پر، مکمل طور پر ہماری زندگی سے داغ نکل جائیں، ہم بے داغ ہو جائیں، ہم بے عیب ہو جائیں، ہم پاک ہو جائیں ان فیوچر. کیونکہ وہ ہمیں اپنی گلوری میں، اپنے جلال میں داخل کرنے والا ہے. جہاں مسیح ہوگا وہاں اس کی دلہن بھی ہوگی، وہاں اس کی کلیسیا بھی ہوگی. اور مکاشفہ کی کتاب کے 21ویں باب میں بتایا گیا کہ خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہوگا. تو یہ مسیح کی محبت ہے کہ وہ ماضی میں بھی ہم سے پیار کرتا تھا، وہ آج بھی ہم سے پیار کرتا ہے، اور وہ آنے والے کل میں بھی ہم سے پیار کرتا ہے اور کر کے دکھائے گا. اور وہ چاہتا ہے کہ ہم روز بروز پرفیکشن کی طرف چلے جائیں، ہم کاملیت کی طرف بڑھتے چلے جائیں. اسی خدا نے کہا جائے تمہیں کامل ہونا ہے، کیسے؟ جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے. اور ہم ہوں گے کامل، ابھی نہیں ہیں، لیکن مسیح روز بروز ہم میں کام کر رہا ہے تاکہ آنے والے وقت میں فیوچر ہم کامل ہو جائیں. تو یہ مسیح کی محبت ہے جس کو پالوس نے یہاں پر خاندانی سسٹم کی بات کرتے کرتے وہ مسیح کی بھی بات کرتا ہے. وہ بتاتا ہے کہ ہمیں مسیح کی محبت کو سمجھنا ہے، اور مسیح کی محبت کو سمجھتے ہوئے ہمیں آپس میں بھی محبت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. کیونکہ مسیح ہم سے پیار کرتا ہے، اس لیے ہم نے بھی ایک دوسرے سے محبت اور پیار کے ساتھ زندگی کو گزارنا ہے. اور بتایا گیا ہے کہ 31ویں آیت میں کہ اسی سبب سے آدمی باپ سے اور ماں سے جدا ہو کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا، اور وہ دونوں ایک جسم
ہوں گے. ہمارا جو ویسٹ کا کلچر ہے وہ جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ فوراً اس کو ایک خاندان ڈکلیئر کرتے ہوئے اس کو سیپریٹ زندگی گزارنے کا موقع دیتے ہیں. ہم پاکستان میں یا ایشیا میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتے ہیں اور کبھی کبھی جب جوائنٹ فیملی سسٹم میں مسائل بنتے ہیں تو اس آیت کا بڑا استعمال کیا جاتا ہے اور اس کی اپنی مرضی سے تشریح کی جاتی ہے کہ آدمی باپ سے اور ماں سے جدا کر اپنی بیوی کے ساتھ رہے گا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ شادی کے بعد ماں یا باپ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے یا ان کے ساتھ رہ نہیں سکتا. کچھ لوگ اس کی تشریح کرتے ہیں کہ پھر وہ ان کو ساتھ رہنا بھی نہیں چاہیے. ہاں، اگر ان کے وسائل اجازت دیتے ہیں اور وہ الگ سے رہ کر اپنی زندگی کو شروع کرتے ہیں تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. ان کو موقع ملنا چاہیے. وہ سیکھیں گے زندگی کو جینا، وہ سیکھیں گے کہ کس طرح مشکلات میں ہے نا. ورنہ اگر کئی دفعہ تو جوائنٹ فیملی سسٹم بڑا یہ مسائل ہوتے ہیں کہ وہ سارا بوجھ والدین پر ڈال دیتے ہیں. ایک الگ موضوع ہے اور اس پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایکچوئل اس آیت کا جو مفہوم ہے، مطلب ہے، وہ یہ ہے کہ اب شادی شدہ مرد کی جو پریارٹیز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، اس کی ذمہ داریاں چینج ہو جاتی ہیں. اب اس کی ذمہ داری میں ایک اور شخصیت آ گئی ہے اور وہ اس کی بیوی ہے. اس لیے اب وہ ایک نیا خاندان ہے اور شادی کے بعد اور یہ بڑا مطلب پرابلم ہے. ہم بیٹیوں کے لیے تو سوچتے ہیں کہ جب ان کی شادی ہو تو ان کو ایک اس طرح کی آزادی ملے، لیکن ہم بیٹوں یا بہوؤں کے حوالے سے فرق سوچ رکھتے ہیں. اس کو بھی ہمیں سمجھنا ہے کہ ایک شادی شدہ جو لڑکا ہے اس کی جو فرسٹ پریورٹی ہے یا ذمہ داری ہے اس کی بیوی ہے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اپنے ماں باپ کی ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے یا ان کا احساس اور خیال نہ کرے یا ان کی فکر اور محبت نہ کرے. جو ماں باپ کا درجہ ہے وہ وہاں پر، جو بیوی کا درجہ ہے وہ اسی حساب سے. کیونکہ ہم اولاد بھی ہیں، اس حوالے سے ہم اگلے اتوار بھی سیکھیں گے کہ اولاد ہوتے ہوئے ہمیں کس طرح اپنے والدین کے تابع رہنا اور ان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا ہے. تو آج ہمارے لیے بڑی یہ سیکھنے کی بات ہے، ایک چیلنج بھی ہے کہ کیا ایک مسیحی بیوی ہوتے ہوئے آپ تابع داری میں ہیں. اگر آپ تابع دار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نہ صرف آپ شوہر کی تابع دار ہیں، آپ خداوند کی تابع دار ہیں. اگر آپ شوہر کی تابع دار نہیں ہیں تو مینس آپ خداوند کی بھی تابع دار نہیں، اور آپ خدا کے بنائے ہوئے سسٹم کو آپ وائلیٹ کرتی ہیں. دوسری طرف شوہروں کے لیے بھی 3 طریقوں سے، 3 مختلف طرح سے، 3 مختلف زاویوں سے زور دیا گیا ہے کہ وہ اپنی بیویوں سے محبت رکھیں. وہ کبھی نفرت نہ کریں اور ایسی محبت جیسے مسیح نے کی ہے، ماضی میں بھی کی ہے، حال میں بھی کرتا، مستقبل میں بھی. ایک شوہر کی محبت بھی بیوی کے لیے ایسی ہی ہونی چاہیے. ہاں، اس میں جو پالنے کی بات ہے، نگہداشت کی بات ہے، کانٹ چھانٹ کی بات ہے، بہتری کی بات ہے. ایک ہیڈ ہوتے ہوئے، ایک سربراہ ہوتے ہوئے ہم سب کو کرنا ہے. اپنے بدن کی مانند، اپنے آپ کی مانند. اور جو نچوڑ نکالا ہے نا خدا کے بندے نے، وہ آخری آیت ہے، اس کو ہم پڑھیں گے اور لکھا ہے کہ 33ویں آیت، بہرحال تم میں سے بھی ہر ایک اپنی بیوی سے اپنی مانند محبت رکھے اور بیوی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے شوہر سے ڈرتی رہے. خدا ہم سب کو آج کے کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین. آئیے ہم تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں.